السلام علیکم ناظرین۔ امیر عبد الرحمن سے ملنے کے بعد سلطانہ ایک خوشنما خیمے میں بیٹھی تھی جو ایک چشمے کے قریب نصب کیا گیا تھا۔ وہ عبد الرحمن کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی تھی۔ دسترخوان پر بھنے ہوئے پرندوں اور اس ہرن کی رانیں پڑی تھی جو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن نے مارا تھا۔ عبد الرحمن خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اسے من پسند شکار مل گیا تھا۔ سلطانہ کو دیکھ دیکھ کر اس پر نشہ طاری ہوتا جا رہا تھا اور یہ نشہ شاہ اندلس پر ہمیشہ طاری رہا۔ ملکہ تروب اس پر ایک بڑے ہی دلکش اور دل فریب آسیب کی طرح چھائی رہی۔ سلطانہ اس کی منقوہ بیوی نہ بنی، مگر محل پر، حرم پر اور عبد الرحمن کے خوابگاہ پر اسی کی حکمرانی چلتی تھی۔ اس نے کبھی بھی عبد الرحمن کو پتہ نہ چلنے دیا کہ اس کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات کرانے والا ایلوگیش تھا اور اس کے گھوڑے منہ زور نہیں ہوئے تھے۔ اس عورت کے متعلق تاریخ کہتی ہے کہ اس کا حسن جہاں سوز و جمال اور جان لیوا تھا، قدرت نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ڈالا تھا۔ یہ عورت جتنی حسین تھی اتنی ہی چالاک اور مکار بھی تھی۔ مکاری اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، شوق و شنگ بھی تھی، تیز ترار بھی تھی۔ اداؤں کا مظاہرہ اس نزاکت اور لطافت سے کرتی تھی کہ بادشاہ اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ اس کی چال میں عجیب طرح کا لوچ اور لچک تھی۔ یہی کافر شباب اور یہی ظالم حسن جس نے عبد الرحمن کو ملکہ تروب کا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ یہ عورت حسن کے اثرات سے خوب واقف تھی۔ اسے شاہ اندلس کی شائستگی کا بھی بخوبی اندازہ تھا۔ ایک بار عبد الرحمن نے اس کو اس قدر زر و زواہرات بطور انعام دے دیا کہ خزانچی چیخ اٹھا۔ سلطانہ نے شاہ اندلس سے ناراض ہو کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ شہنشاہ کو اس کی جدائی برداشت نہیں ہوئی اور اس نے اپنے کئی غلام ملکہ کے حضور بھیجے کہ اس کی خوشامد اور منت کر کے بادشاہ کو کمرے میں آنے کی اجازت دے دے، مگر ملکہ نے کسی کی بھی نہ سنی۔ بادشاہ کے وزیروں اور دو مشیروں نے اس سے مشورہ دیا کہ معمولی سی ایک عورت اس قدر ضد پر اتری ہوئی ہے کہ بادشاہ کے جذبات اور حیثیت کا بھی اسے لحاظ نہیں، تو اس کے کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں میں اینٹیں چنوا دی جائیں تاکہ اس کا دم گھٹ کر وہ مر جائے۔ عبد الرحمن نے صرف اس مشورے کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ مشورہ دینے والوں پر برافروختہ ہوا اور حکم دیا کہ ملکہ تروب کے دروازے کے سامنے درہموں کی تھیلیاں اینٹوں کی طرح نیچے سے اوپر تک چن دی جائیں اور سب سے زیادہ قیمتی موتیوں کا ڈھیر لگا دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ عبد الرحمن ملکہ تروب کے دروازے پر گیا اور اسے پکار کر کہا کہ دروازہ کھول کر دیکھو، یہ سب چیزیں تمہاری ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ ملکہ تروب اس کھیل کی ماہر کھلاڑی تھی۔ عبد الرحمن کے قدموں میں گر پڑی، اس کے ہاتھ چومے اور اظہار کیا کہ وہ بادشاہ کی دیوانی ہے۔ بلکہ سچائی یہ تھی کہ دیوانہ تو بادشاہ تھا، جس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سلطانہ ملکہ تروب کس کی دیوانی ہے۔ اس نے ہاتھ تو بادشاہ کے چومے، مگر بادشاہ کو اپنے کمرے میں لے جانے سے پہلے درہموں کی تھیلیاں اور موتیوں کی تہری اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھوا لی۔ محل میں چیمگوئیاں ہونے لگی۔ حرم میں عورتوں نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ ہر کسی پر ملکہ کا رعب تھا۔ باقی سب عبد الرحمن کی خوبیوں سے، اس کی زنگی فہم و فراست کی مہارت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ جس عورت نے اس آدمی کو اپنا غلام بنا لیا ہے اس کے ہاتھ میں یقیناً کوئی جادو ہے۔ بعض نے اسے ساحرہ کہنا بھی شروع کر دیا کیونکہ ساحر جادوگر کو کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ اداسی اور شکست کا احساس ان تین کنیزوں پر سوار ہو گیا تھا جنہیں عبد الرحمن اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا کرتا تھا۔ اب سلطانہ نے آ کر ان سے ان کے چاہنے والا چھین لیا۔ ان تینوں کو ملکہ تروب نے اپنے کمرے میں بلایا۔ تینوں دل میں اس کی نفرت لے کر اس کے پاس گئی۔ انہوں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی جسے وہ فتح اور طنز کی مسکراہٹ سمجھ رہی تھی۔ سلطانہ نے انہیں کہا کہ میرے قریب بیٹھ جاؤ، اور بیٹھا کر آگے بولتے ہوئے کہا کہ یہاں ہر کسی کی زبان پر میرے خلاف باتیں ہیں۔ وہ سب کچھ میرے کانوں تک پہنچ رہا ہے جو میرے متعلق کہا جا رہا ہے۔ کچھ باتیں تم نے بھی کی ہے۔ تینوں بے چین سی ہو گئی۔ یہ خوف کا اظہار تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ملکہ تروب انہیں حرم سے نکلوا دے گی کیونکہ شاہ اندلس اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ان تینوں کے قتل کا بھی حکم لے سکتی تھی۔ سلطانہ نے ان سے پوچھا، تمہارے چہرے پیلے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیا تم مجھے اپنی رقیب سمجھ رہی ہو؟ دل سے ایسا وہم نکال دو۔ میں عورت ہوں، اس لیے عورت کے دل کو سمجھتی ہوں۔ نہ میں تمہیں اپنی رقیب سمجھتی ہوں، نہ تم مجھے اپنا دشمن سمجھو۔ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جس کے دل میں اس شخص کی محبت ہو جو
اندلس کا بادشاہ ہے۔ ہم چاروں شاہ اندلس کی محبت کا دم صرف اس لیے بھرتی ہیں کہ یہ بادشاہ ہے۔ اگر آج یہ قتل ہو جائے اور اس کی جگہ کوئی بڈھا خوسٹ تخت پر بیٹھ جائے تو ہم چاروں اس کے عشق میں بے حال ہونے لگیں گی۔ تم نے میری طاقت دیکھ لی ہے، میں کیا نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہارے خلاف اور حرم کی کسی بھی عورت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گی۔ دوستوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔